اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم سلام علیہ۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج کے موضوع میں ہم بات کریں گے کہ استغفار جو ہے آدمی کے لیے کتنی ضروری ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لازم کر لینا چاہیے، کیونکہ ہر آدمی گناہ گار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر بندہ گناہ گار ہے، لیکن اس میں بہترین وہ ہے جو استغفار کرنے والا ہے۔ تو یہ استغفار کو اپنی زندگی میں لازم کرنا چاہیے۔ استغفار کیا ہے؟ سچے دل سے استغفار و توبہ باری تعالیٰ سبحانہ کے سامنے اقرار معیشت ہے، اور آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں گناہ گار ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کرنے والا ہے۔ صبح شام کے اوقات میں جب اٹھے اس وقت بھی، جب سونے لگے اس وقت بھی اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نادم بنا کے اس سے اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کر کے مغفرت کی طلب کرے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم میں دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے گا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ استغفار کا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں جتنا کہ تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل و بیابان میں جا رہا ہو، وہ سستانے کے لیے کس درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور جب وہ دیکھے تو اس کی سواری اس سے گم ہو چکی ہو، اس حال میں کہ اسی سواری کے اوپر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہوا ہے۔ مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ وہ پھر اس کو تلاش کرے، پھر مایوس ہو جائے۔ بیابان جنگل ہے، ارد گرد میں کوئی چیز بھی نہیں ہے کھانے پینے کی، تو وہ درخت کے نیچے اس حالت میں لیٹ جائے کہ اب تو مجھے موت ہی آئے گی، اور پھر وہ دفعتاً اس کی آنکھ کھلے دیکھے کہ وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، بس اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت و شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے، اے اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب ہوں۔ یعنی اتنی خوشی ہو کہ الفاظ ہی الٹ دے اللہ تعالیٰ کو کہہ دے، یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ یعنی اتنی خوشی جو ہوگی اس کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو جب وہ توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بندے کے جو اس نے الٹ کر کے کلام خوشی میں کہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ مفہوم حدیث پاک کہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپس میں
جو तअल्लुक़ है वो हमें उसका अदराक भी नहीं हो सकता, और आपस में कितनी सेंसिटिविटी है और कितनी आपस में यानी दोनों तरफ मोहब्बत है, अदब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना अदब फरमाते थे, और इसके बावजूद वो अपने यानी उनको मासूम हैं, वो अम्बिया अलैहिस्सलाम के सरदार हैं, पूरी बनी नौ इंसान के औलाद आदम के सरदार हैं, जिन्हों मलाइका जो भी दुनिया मखलूक है सबसे अफसल तरीन जो शख्सियत है वो मेरे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये लोगों अल्लाह के सामने तौबा करो, बेशक मैं भी दिन में 100 मरतबा यानी इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हम एक मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिग़फ़ार का कलमा शुमार किया जो 100 मरतबा था। वो इस्तिग़फ़ार क्या थी? रब्बिग़फ़िरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, रब्बिग़फ़िरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, रब्बिग़फ़िरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। 100 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कहते कि ये कलमात पढ़े। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम तो तौबा के बावजूद गुनाहों से बाज नहीं आ रहे, तो फिर ऐसी तौबा और ऐसी इस्तिग़फ़ार का क्या फ़ायदा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता रहे उसे गुनाह पर इसरार करने वाला नहीं कहा जाएगा, अगरचे दिन में 70 मरतबा वो इस गुनाह का इर्तिकाब क्यों ना करे। गुनाह हो गया, मईसत है, इंसान की जिबिल्लत है, गलती गुनाह हो जाना, जब हो जाए फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या अल्लाह मैं तेरी तरफ इस्तिग़फ़ार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे ये गुनाह हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ दिल में सिद्क़ के साथ अल्लाह सुब्हानहू सामने इस्तिग़फ़ार करे तो अल्लाह ताला माफ़ करता है। अगर ज़्यादा मामला बिगड़ जाए तो अल्लाह सुब्हानहू फिर तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, तुम भी इस्तिग़फ़ार करो, वो भी तुम्हारे लिए यानी इस्तिग़फ़ार करके तुम्हारी शफ़ाअत करें, तो अल्लाह ताला फिर गुनाह माफ़ करने वाला और गफूर रहीम आप पाएंगे। यानी फिर लाज़मन फिर गुनाहों की जो माफ़ी है ना फिर लाज़मन हो जाएगी। ये इस्तिग़फ़ार का अमल इतना बाबरकत है जिसका तोड़ शैतान के पास भी नहीं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इब्लीस ने अपने चेलों से कहा, तुम इंसानों को किस तरह गुमराह करते हो? तो वो कहने लगे, हम हर तरीके हर जेह से उन्हें गुमराह करते हैं। इब्लीस ने जवाब में कहा कि इस्तिग़फ़ार के बारे में भी तुमने उन्हें गुमराह किया है। ये सुनकर इब्लीस के गुमाश्तों ने कहा, इस्तिग़फ़ार तो वो अमल है जो तौहीद बारी ताला के साथ जुड़ा हुआ है, यानी इस पे हमारा ज़ोर कैसे चल सकता है। इब्लीस ने कहा, मैं इंसानों के दरमियान ऐसी चीज़ फैलाऊँगा जिस पर उन्हें इस्तिग़फ़ार करने की नौबत नहीं आएगी। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह फरमाते हैं, शैतान ने इंसानों में ख्वाहिशात और तमन्नाओं को फैला दिया जिसे कोई गुनाह नहीं समझता और इस पर इस्तिग़फ़ार भी नहीं करता। यानी ऐसे अमलों में कहते मैं उन्हें उलझा दूँगा कि वो समझेंगे ये तो गुनाह है ही नहीं, जब गुनाह नहीं समझेंगे फिर इस्तिग़फ़ार भी नहीं करेंगे। जनाब हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक शैतान ने हक़ सुब्हानहू तआला से कहा था, ऐ मेरे रब, तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं हमेशा तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा जब तक उनकी रूहें उनके जिस्मों में मौजूद रहेंगी।
جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات میں استغفار کرنے والا بنائے۔ استغفار کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جب تک آدمی کے سامنے اس کے موت کے اثرات نہ آ جائیں، اور پھر مجموعی طور پہ جب قرب قیامت ہوگی، جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، وہ نصف نہار تک آئے گا، پھر واپس چلا جائے گا، اس کے بعد بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو استغفار کا عمل اتنا مقبول ہے اللہ سبحانہ کے حضور میں کہ روایت میں آتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعونی نکلے اور آپ دریا سے پار ہو گئے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا میں فرعونیوں کو اس میں یعنی پھنسوا دیا پانی کے اندر، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ان کے منہ میں پتھر ڈال دو، ٹھونس دو، کیونکہ مجھ سے اب یہ استغفار نہ کریں، اگر استغفار کریں گے تو پھر میرے دل میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے کہ میرے اوپر رحیمی والی جو میری صفت ہے وہ آ جائے گی، پھر میں انہیں معاف کروں گا، اس لیے ان کے منہ میں پتھر ڈال دیں کہ یہ استغفار کر ہی نہ سکیں۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اپنی زندگی میں استغفار کرنے والا بنائے۔ مختلف استغفار کے طریقے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ آدمی جب بھی کوئی ایسی بات ہو کہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، میرے معاملے میں رحمت احسانی برکتیں عطا فرما، مجھ سے جو بھول چوک ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح استغفار کی جو کثرت ہے وہ اپنے نامہ اعمال میں کرے، صبح و شام کی تسبیحات میں 100 دفعہ جو استغفار کرے، تہجد کے وقت اٹھ سکے تو تب بھی استغفار کرے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اسی طرح جو ہم نے پیچھے ابھی پڑھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل کی استغفار ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب اغفر لی واتوب علیہ انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی واتوب علیہ انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال میں بہت زیادہ استغفار کرنے والا بنائے۔ استغفار کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ کیا ہیں کہ آدمی اپنے دل میں جب بھی کوئی اس سے گناہ کا عمل ہو جائے، یعنی خود اس پہ اوپر اصرار کرنے والا نہ ہو، گناہ ہو گیا، آنکھ نے ایسے دیکھ لی کوئی ایسی چیز جو اس کے لیے حرام ہے، زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے جو نہیں ہونے چاہیے، جب ایسی بات سن لی، حتیٰ کہ دل کے اوپر بھی کوئی ایسی بات گزر گئی، تب بھی آدمی کو استغفار کرنی چاہیے۔ اپنے معاملات ہاتھ پاؤں سے جس عمل سے بھی برا عمل ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے رجوع کرے، اور پھر آئندہ اس کے نہ کرنے کا اپنے دل میں پکا ارادہ کرے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں استغفار کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں ہم دعا کرتے ہیں، تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم سے غلطیاں میرے سے ہوتی ہیں، دنیا میں تو ہمارے گناہوں کے اوپر ہمیں نہ پکڑ، ہمارے گناہ ہمیں معاف کر دے، ہماری نیکیاں ہمارے سے قبول فرما، اور ہمارے اوپر بے حد رحم فرما، بے شک تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔